السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج جو ہے بیٹا ہم جماعت سوم مضمون اردو میں سبق حسن اخلاق سے متعلق انشاءاللہ مشقی سوالات حل کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے مکمل دلچسپی کے ساتھ اپنی قومی زبان کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کیونکہ ہماری قومی زبان ہے، دنیا میں بولی جانے والی 5ویں نمبر پہ بولی جانے والی زبان ہے، اس کو ایک عالمی حیثیت حاصل ہے، اور بیٹا عربی زبان کے بعد دنیا کی سب سے آسان، بہترین، پیاری اور شیریں زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ تو ہم اس سے محبت کریں اور اس کو جتنے سیکھنے کے مراحل ہیں ان کو خوش دلی سے جو ہے ہم برداشت کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ جی محترم طلباء کرام، اب ہم سلائیڈ نمبر 2 پہ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں آپ سے جو ہے نا وہ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ بیٹا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے تمام گھر والے خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب جو ہے صفائی، طہارت، نمازوں، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، تسبیحات، ان سب امور کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور اپنے بڑوں کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھیے۔ اللہ پاک خدمت کرنے والوں سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، ابھی آپ جو ہے سلائیڈ نمبر 2 پر اسکرین میں آپ کے سبق سے متعلق جو ہے مشقی جو سوالات ہیں صفحہ نمبر 6 پر آپ کی کتاب میں، اس میں سوال نمبر 3 ہے، وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ اس کے جواب کو سوچئے گا کہ اس کا جواب کیا ہے، پھر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیے گا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، درست جواب کیا ہے، تو درست جواب کرنے کی محنت آپ کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ سوال یہ ہے، مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر کیا کیا؟ پہلا لفظ ہے کیا، پھر کیا۔ مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر کیا کیا؟ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں، مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر کیا کیا؟ دیکھیں اس کے آخر میں سوالیہ نشان ہے، کوشچن مارک۔ اب جواب پہلے تو آپ اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ویڈیو کو روک دیا کریں اور جواب جو ہے نا خود تلاش کریں، اور اگر آپ اس سے پہلے تلاش کر چکے ہیں تو پھر جو ہے نا اسکرین پہ موجود جواب کو دیکھیے اور اپنے جو جواب آپ نے ڈھونڈا تھا اس کو میچ کیجئے، کیا آپ کا جواب یعنی کس حد تک درست ہے۔ تو بیٹا اس سوال کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 3 کا، مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر قتل کرنا چاہا۔ آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کے پاس جو ہے تلوار، آپ کی تلوار مبارک موجود تھی، اس نے وہ تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر قتل کرنا چاہا۔ میں دوبارہ جواب پڑھ رہا ہوں، مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر قتل کرنا چاہا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی پیارے عزیز طلباء، اب آپ اپنی سلائیڈ پر سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ اب دیکھیے اس میں سوال نمبر 4 ہے جو آپ کی درسی کتاب میں، اردو کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ تو پہلے سوال کو میں 3 مرتبہ آہستگی سے پڑھتا ہوں، پھر آپ لوگ اس پہ غور کر کے اس کا درست جواب تلاش کریں۔ اگر کر چکے ہیں تو پھر بعد میں آپ نے اسکرین پہ موجود جو جواب ہے اس سے میچ کرنا ہے کہ کس حد تک آپ کا جواب درست تھا، اس میں جو غلطیاں تھیں اس پہ غور کریں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کے ساتھ کیا کیا؟ مشرک کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قتل کرنا چاہا، تلوار اٹھا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے للکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اطمینان سے فرمایا اللہ، تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا، تلوار چھٹ گئی، کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی تھی، لیکن جو ہے اس نے جب منت سماجت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا سلوک کیا تھا، صرف جواب یہ دینا ہے۔ تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کے ساتھ کیا کیا؟
میں دوبارہ آہستگی سے پڑھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کے ساتھ کیا کیا, مطلب کیسا سلوک کیا. اس لیے اب سوالیہ نشان اس کے آخر میں موجود ہے. اب بیٹا اس کا جواب یہ ہے, پہلے آپ جواب تلاش کیجئے گا, پھر اسکرین پر ویڈیو جو ہے نا دوبارہ آن کر کے دیکھیے گا. بیٹا آپ دیکھیے, ایمانداری سے خوب محنت کریں. جواب اس کا یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کو معاف فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کو معاف فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کو معاف فرما دیا. اچھا عزیز طلباء, اب آپ جو ہے جواب کو میچ کر لیجئے. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ہی آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھتا ہو, نعوذ باللہ, یعنی وہ جو ہے سمجھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے. اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی پیارے طلباء, اب جو ہے اسکرین پر آپ کے سامنے سلائیڈ نمبر 4 موجود ہے. اس میں مشق سے متعلق جو مشقی سوالات ہیں اس سے متعلق سوال نمبر 5 اور اس کا جواب موجود ہے. تو سوال نمبر 5 کیا ہے کہ بڑھیا مکہ مکرمہ چھوڑ کر, بڑھیا مطلب وہ بوڑھی عورت, بڑھیا مکہ مکرمہ, ویسے تو نام مکہ ہے لیکن ادب میں کہتے ہیں مکرمہ, چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی. بڑھیا مکہ مکرمہ چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی. پھر سوالیہ نشان لکھا ہے اردو میں, دیکھیں کیسے بنتا ہے, اس کو بھی غور سے دیکھیں. انگلش اور اردو کے سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک کو کس طرح لکھا جاتا ہے یہ دیکھ لیجیے, غور سے دیکھیے. اور اردو میں جو ہے بیٹا جب بات مکمل ہوتی ہے تو وقف تام کا نشان آتا ہے, ڈیش کا, ڈاٹ نہیں آتا, اس کو بھی دیکھیے گا. اچھا دیکھیے اب سوال کیا ہے کہ بڑھیا مکہ مکرمہ چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی. تھوڑی دیر آپ لوگ اس کا جواب تلاش کیجئے, جب پہلے سے کر چکے ہیں تو پھر ویڈیو جو ہے نا دوبارہ سے آن کر کے پہلے روک دیجئے, جواب تلاش کریں, پھر ویڈیو کو دوبارہ سے چلائیے. اچھا دیکھیں بیٹا, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بڑھیا مکہ مکرمہ اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہی تھی. بڑھیا مکہ مکرمہ اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہی تھی تاکہ اسے اسلام قبول نہ کرنا پڑ جائے, تاکہ اسے اسلام قبول کرنا نہ پڑ جائے. اس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہی تھی. اب بیٹا اب ہم گھر کے کام کی طرف, تفویض کار کی طرف بڑھ رہے ہیں, نیکسٹ آپ کی طرف. جزاکم اللہ خیرہ. اچھا عزیز طلباء کرام, اب آپ جو ہے اپنی اسکرین پر سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں. بیٹا اس میں میں نے تفویض کار یعنی گھر کا کام, ہوم ورک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, جو اسائن کیا ہے اس کو غور سے دیکھیے. سبق حسن اخلاق جو ہے نا اس کے الفاظ معنی اور سوال نمبر 1 2 آپ جو ہے بخوبی یاد کر لیں, اس کو زبانی بھی یاد کر لیں, کوشش کریں. اور پھر ان کا جو ہے نا ایک تحریری ٹیسٹ جو ہے کوشش کر کے اپنے بڑوں کو یا اپنے ٹویٹر کو دے دیجئے اور فہرست مکمل کر لیجئے. ٹھیک ہے بیٹا, جزاکم اللہ خیرہ. میں پھر عرض کر دوں کہ سبق کے الفاظ معنی, سبق حسن اخلاق کے, اور سوال نمبر 1 2 بخوبی یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے, زبانی بھی یاد کر لیجئے, اور جو ہے تحریری کسی کو امتحان بھی دے دیجئے. ٹھیک ہے, خود بھی لکھ کے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں بیٹا, لیکن ایمانداری سے مکمل, اور فہرست مکمل کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل آپ سے جو ہے نیو کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ.